This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے معزز مہمان چیئرمین تعبیر ادب آرٹ اینڈ ویلفیئر کونسل، سماجی، علمی اور ادبی اور ادب کو پروموٹ کرنے والی ہمہ جہت شخصیت، میری مراد جناب ڈاکٹر خلیفہ مسرور حسنین صدیقی۔ آپ کی ایک کتاب زائر حرم یعنی سفر نامہ حج بھی شائع ہو چکی، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ جناب ڈاکٹر خلیفہ مسرور حسن صدیقی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ جی، بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور مکس نیوز کا شکریہ، اور اکمل وینس صاحب جو سی ای او ہیں مکس نیوز کے، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور گپ شپ ہو گئی انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی نصیب ہوا، اور ہوگا بھی صحیح انشاءاللہ، زندگی بخیر انشاءاللہ۔ تو مجھے بے حد خوشی ہے کہ میں آج مکس نیوز کے پروگرام میں نہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے ادب کو پروموٹ کر رہے ہیں، ادیبوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ان گنت پروگرام جو ہیں وہ اب تک آپ تعبیر ادب کے پلیٹ فارم سے کرا چکے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا خواب آپ نے دیکھا کہ جس کے لیے تعبیر ادب جو ہے وہ معرض وجود میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب جیسے کہ ہر لکھاری یا ہر آرٹسٹ بچپن میں ہوتا ہے، اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو کے کچھ بنوں گا۔ تو میں 6ٹھی یا 7ویں کلاس میں تھا، تو میں اخبار میں نظمیں یا چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھا کرتا تھا بچوں کے صفحے میں۔ واہ! اس وقت شام کا اخبار آتا تھا ملتان کا، لوکل، نوائے ملتان کے نام سے۔ اچھا، آج بھی ماشاءاللہ اپنی آب و تاب سے جاری و ساری ہے، ٹھیک ہو گیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی اسے ترقی دے۔ آمین آمین۔ تو اس میں جب ہماری کوئی نظم یا کہانی شائع ہوتی ویکلی بچوں کے صفحے میں، تو اتنی خوشی ہوتی، اس کے اوپر نام بھی ہوتا، اور ہم وہ اپنے گھر میں ایک ایک کو، والدہ کو، والد کو، بھائی کو، کیونکہ ہمارا تھا جوائنٹ فیملی سسٹم، تو تائی کو، پھوپھیوں کو دکھاتے، یہ دیکھیں جی اخبار میں ہمارا نام چھپا ہے۔ واہ! تو انہوں نے پھر خوش بھی ہونا اور ساتھ دعائیں بھی دینا۔ واہ! تو اس سے نا حوصلہ بڑھتا گیا، آہستہ 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 پروان چڑھتا گیا حوصلہ ہمارا، کہ ہم کچھ اور بھی اچھا لکھیں گے۔ وہ جو پہلے کہانی یا نظم ہماری ہوتی تھی 4-5 لائنوں کی کہانی، وہ پھر بڑھتے ہوئے 8 لائنوں کی ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ 10 لائنوں کی ہو گئی، اور آہستہ آہستہ پھر وہ 1 صفحے تک جا پہنچے۔ بس اس طرح ہم نے اس کو شروع کیا، اور سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن یہ جہاں تک آپ نے خواب کی بات کی ہے، خواب کوئی ایسا نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ یہ حقیقت، ہاں، جو اس کو ہم فائنل سٹیج پہ لا کر اس کو تعبیر ادب کے نام سے، اس پہ جو ہم نے اس کو انجام دیا، تعبیر ادب کے نام سے اس کو ہم نے اپنے شوق کو اس طرح ہم نے پورا کیا۔ میں اس وقت اپنے ایک ملتان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، خان گروپ آف کمپنیز، اس میں میری ملازمت تھی۔ تو میرے کلیگ تھے شمشاد کوثر صاحب، ملتان کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ادبی شخصیت ہیں۔ ان سے جب میں نے ذکر کیا کہ میں اپنی کوئی تنظیم بنانا چاہتا ہوں، تو کوثری صاحب نے بہت میری حوصلہ افزائی کی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی نام تجویز آپ بھی کریں، میں بھی کروں۔ کچھ نام میں نے بھی دیے، کچھ انہوں نے دیے، تو ہماری دونوں کی مشاورت سے تعبیر ادب کے نام سے ایک تنظیم فائنل ہوئی۔ مجھے اس میں یہ تھا کہ
کچھ عرصہ ہم اس کو چلاتے رہے، جس میں سٹارٹ کے ہمارے اوائل کے جو شرکا تشریف لاتے تھے ان کی بڑی مہربانی ہے. آپ کے مکس نیوز کے توسط سے میں ان کا آج بھی شکر گزار ہوں. اون نقوی صاحب ایڈوکیٹ ہیں، اور ڈاکٹر شوزب کاظمی صاحب، اور ہاں جی، اور اس کے بعد وسیم ممتاز صاحب. یہ گاہے بگاہے تشریف لاتے تھے ہماری دعوت پہ، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور مجھے بس ایک کریز تھا کہ اس کو تھوڑا سا ادب سے ہٹ کے اور بھی، کیونکہ انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا اس کو بھی باہر آنا چاہیے. فنون لطیفہ جو ہے وہ سب کو پروموٹ کیا جائے. ہاں جی، اس میں میرا شوق تھا کہ اس میں آرٹ کا پہلو بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں نے آرٹ کو بھی اس میں شامل کیا. پھر مجھے خیال آیا نہیں، ہم یہ تو کر رہے ہیں، ادب بھی کر رہے ہیں، آرٹ بھی کر رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی ویلفیئر بھی ہونی چاہیے، کوئی لوگوں کے کام آنا چاہیے. کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ سلسلے اب تک الحمدللہ چل رہے ہیں. تو اس میں نے پھر اس کا پورا نام رکھا تعبیر ادب آرٹ اینڈ ویلفیئر کونسل. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام. بے شک. اچھا، یہاں میں چاہوں گا خلیفہ مسرور حسین صدیقی کہ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ سارا علمی اور ادبی ہے. جی الحمدللہ. اور ایک شعر مجھے پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے. واہ واہ. ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے. واہ واہ واہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خاندان کا تعارف بھی ہمارے ناظرین سے کرائیے، اور خاص طور پر نسل نو جنہیں معلوم ہو کہ بھی آپ کے خاندان میں کتنے بڑے علمی ادبی شخصیات جو ہیں وہ موجود تھیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو فور فادر سے، ہمارے پردادا کے بھی شاید پردادا سے بھی پہلے والی نسل، ہم مائیگریٹ ہوئے ایران سے اور شیراز کے شہر سے. اچھا. یہاں پہ آئے، جو ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے. ٹھیک ہو گیا. تو میرے پردادا کے پردادا خلیفہ بخشن مشہور تھے، ان کا نام تھا خلیفہ اللہ بخش. ٹھیک ہے. تو خلیفہ بخشن کے نام سے وہ مشہور تھے. تو وہ اپنا بزنس کرتے تھے. اس وقت اسے کہتے تھے منیاری سٹور، جو آج کل جنرل سٹور اور بہت بڑے بڑے مال بن گئے. بڑا ٹیپیکل لفظ ہے یہ. ٹیپیکل. ہاں جی. تو ان کے بارے میں ہمارا ایک آبائی جو محلہ ہے پاک گیٹ کے اوپر، محلہ جھک، جو بعد میں اس کا نام چینج ہو کے ناصر آباد رکھا گیا. ٹھیک ہے. وہ ایک اس وقت وہ آزاداری کا گڑھ ہے. ٹھیک ہے. وہاں خلیفہ بخشن صاحب نے جو بزنس شروع کیا، ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی دکان یا ان کے گودام سے ہر چیز ملتی ہے دنیا کی سوائے ماں باپ کے. واہ. آج بھی جو پرانے یہاں پہ ملتان کے لوگ ہیں ان کو اس بات کا علم ہے. اور ان سے جب ہم کبھی کبھار پرانے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارے آبا و اجداد کو جانا جاتا ہے. جی ہاں، پہچانا جاتا ہے. جی ہاں، بے شک. واہ. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. میرے پردادا خلیفہ پیر بخش صاحب مرحوم، وہ پھر انگریز دور میں آنریری مجسٹریٹ بنے. واہ واہ. تو ہمارا گھر تھا ڈریم لینڈ سنیما کے سامنے، انہوں نے وہ گھر اپنے ہاتھوں سے بنوایا. اس محلے سے ناصر آباد جھیک سے کوچ کر کے جب آئے تو یہاں پہ آ کے انہوں نے جب انگریز کے بارے میں ہم نے یہ سنا کہ انگریز ان لوگوں کو سیٹیں دیتے تھے آنریری جو کھاتے پیتے تھے، اور ان کو یہ تسلی تھی کہ اگر کچھ وصولی ہوگی تو ہمارے خزانے میں جائے گا گورنمنٹ کے. اور ان کے بارے میں ایک بات یہ بڑی مشہور ہے جو اب بھی مجھے یہاں ملتان کے محمود خان خاکوانی صاحب ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ بتائی کہ وہ ایک دفعہ کراچی گئے. اب کراچی میں ٹرین پہ لوگ جاتے تھے، کراچی کی انتظامیہ ان کے استقبال کے لیے آئی کہ وہاں اپنے ملتان سے رئیس سے اعظم آ رہے ہیں خلیفہ پیر بخش صاحب، ان کا استقبال کرنا ہے، بڑی عزت احترام سے ان کو لے کے آنا ادھر. اچھا، اب وہ خلیفہ صاحب ٹرین سے اترے، اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے ان کو لے کے جانے والا. وہ انتظار کرتے 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 خود ہی پہنچ گئے اس جگہ جہاں پہ جانا تھا، اور وہاں جا کے بیٹھے، ملے، اور جو متعلقہ
افسران تھے وہ حیران ہو گئے کہ آپ اکیلے آ گئے ہیں. ہم نے تو استقبال کے لیے ہمارے نمائندے وہاں موجود تھے, پورا پروٹوکول تھا. انہوں نے کہا نہیں وہ تو کوئی نہیں آیا. جب وہ واپس آئے تو وہ دیکھ کے حیران رہے کہ یہ آدمی اتنا سادہ, سادہ لباس اور اتنی سادی شخصیت کہ یہ آدمی وہ, یہ تو وہاں کھڑے ہوئے ہم نے دیکھا درویشی. ہم نے کہا درویشی بالکل. ہم نے کہا ملتان سے وہ بندہ آ رہا ہے جس کی بہت تعریف سنی ہے, وہ یقیناً کیا کر رہا ہوگا, پتہ نہیں کیسے لباس میں ہوگا, کیسی ان کی پرسنالٹی ہوگی. تو یہ ایک واقعہ مجھے بتایا گیا. اور دوسری بات ہمارے بزرگوں کی یہ بھی ہے, خلیفہ بخشن کے حوالے سے کر رہا ہوں, کہ وہ لوگوں وہ جو ویلفیئر کا آپ نے یہاں پہ آپ نے جو کیا ہے نا, میں نے اس کو تھوڑا سا, کیونکہ وہی چیزیں تھیں پچھلی, کہ وہ لوگوں کی امداد کیسے کرتے تھے. وہ کسی کو اپنے سامنے مانگتا ہوا یا حاجت روا جو ان کے پاس آیا حاجت لے کے, ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. وہ کہتے تھے مجھ سے کوئی مانگے نہ, میں بغیر مانگے اس کی خدمت کر دوں. وہ کیا کرتے تھے, وہ رات کے پہر اٹھتے تھے, کوائن اس وقت ہوتے تھے, سکے چاندی کے سونے کے جو بھی تھے, وہ پھینک دیتے اپنی پوری گلی میں, وہی محلے جھک میں. آج بھی یہ لوگ وہاں کے بتاتے ہیں, تاکہ صبح جھاڑو دینے والا آئے, ماشکی آئے یا کوئی اور ضرورت مند آئے تو وہاں سے اٹھا کے لے جائے, اسے مانگنا نہ پڑے مجھ سے. یعنی اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. کیا بات, یہ ان کا کردار تھا. کیا بات, ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کیا بات ہے. لیکن وہ کچھ نہ کچھ, وہ ان کا جو ویلفیئر کا کام تھا وہ ہم نے سوچا اگلی جنریشن میں منتقل ہوا, اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے سلسلہ. واہ 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 واہ. میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب, میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب, بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. ناظرین, ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور وقفے سے واپسی کے بعد جناب ڈاکٹر خلیفہ مسرور حسن صدیقی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا, اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا, ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا.
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल इटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। रब की तकदीर नवीसी का ख़ुलासा ये है, रब की तकदीर नवीसी का ख़ुलासा ये है, लोग खुद अपनी ही तकदीर लिखा करते हैं। अभी आपने सुना कि जनाब डॉक्टर खलीफा मसरूर हसन सिद्दीकी के जो आबा व अजदाद थे, उन्होंने किस कर फर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, और अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई थी बल्कि सिलसिला जारी है। तो मैं दोबारा पूछना चाहूँगा मसरूर हसन सिद्दीकी से कि भाई उनके वालिद ग्रामी और दीगर अहबाब जिन्होंने इल्म व अदब और तालीम व ताल्लुम की तरवीज में अहम किरदार अदा किया, तो उनके बारे में भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। मेरे वालिद साहब ने अपने ज़माने में मैट्रिक कर लिया। ठीक है। उन्होंने आगे पढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, भाई कॉलेज जाना है। ठीक है। तो मेरे दादा मियाँ ने खलीफा इमाम बख्श साहब ने उनसे कहा कि कॉलेज में दाखिला नहीं लेना, बच्चे ख़राब हो जाते हैं। वाह। वो 10 साल घर बैठे रहे मैट्रिक के बाद। उनके दोस्त थे बक्कर से, एडवोकेट थे, बुखारी फैमिली से।
غالباً محسن بخاری صاحب کے بھی والد صاحب, ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, تو ان سے انہوں نے کہلوایا اپنے والد صاحب کو. وہ کہہ رہے ہیں 10 سال کے بعد مجھے اجازت ملی, میں ایمرسن کالج میں گیا جو اس وہاں پہ ہوتا تھا کچہری روڈ پہ, جو اس وقت گرلز کالج ہے. اچھا اچھا اچھا. وہاں سے انہوں نے انٹر کیا, پھر انہوں نے گریجویشن کیا اپنے دور میں. واہ. گریجویشن کے بعد انہیں شوق ہوا کہ میں سارا دن گھر بیٹھا ہوں, کوئی کام تو کروں. انہوں نے پھر عام خاص باغ اسکول جوائن کیا ایز اے ٹیچر, اور آنریری بیسس پہ پڑھاتے تھے انگلش اور فارسی. کیا بات. آج بھی ان کے شاگردوں میں ماشاءاللہ حیات ہیں نفیس انصاری صاحب, بڑا نام ہے, حمید رضا صدیقی صاحب, پروفیسر انور جمال صاحب, ماشاءاللہ آج بھی حیات ہیں. یعنی یہ ساری بڑی بڑی علمی, ادبی, سیاسی, سماجی شخصیات ہیں. اور پروفیسر کیسر ہاشمی صاحب میرے والد صاحب کے شاگرد رہے, اسی لیے وہ آپ کے ہر مشاعرے میں آتے ہیں. تو بس وہیں سے پھر 15 سال پڑھانے کے بعد والد صاحب کی شادی ہو جاتی ہے 1961 میں, تو انہوں نے اسکول چھوڑ دیا. اب دوستوں نے پوچھا کہ صدیقی صاحب آپ نے, اور صدیقی صاحب کے نام سے بہت مشہور رہے وہ, کہ آپ نے اسکول کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے بڑی سادگی میں کہا کہ اب ہم مصروف ہو گئے. واہ واہ واہ, ایک جملے میں بات ختم ہو گئی, اب ہم مصروف ہو گئے. تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. انہیں بھی شوق تھا شاعری کا, لیکن وہ خود شاعری نہیں کرتے تھے. اچھے شعر یاد تھے اچھے شعراء کے, اور اصل میں جو شاعری کرتے تھے میرے نانا میاں مرحوم خلیفہ نذیر حسین صدیقی, اچھا, وہ شاعر اہل بیت تھے. واہ واہ. ان کی شاعری آج تک ہمارے جو ذاکرین حضرات ہیں, علماء حضرات ہیں, آج تک وہ ان کی شاعری پڑھتے ہیں, اور وہ ان کی شاعری پڑھ پڑھ کے ذاکر بن گئے. واہ واہ. اچھا, وہ ریکارڈ آپ کے پاس محفوظ ہے؟ بس کچھ ہے, وہ گزٹ سینہ گزٹ ہے, باقی تحریر میں کچھ نہیں ہے ان کا. ہاں جی, لیکن کوشش کریں کہ کسی طرح اگر وہ تحریر میں آ جائے, ہاں جی, تو اور کتاب کی شکل میں یا کتابچے کی شکل میں شائع ہو جائے تو میں سمجھوں گا. ہاں جی, میں اب اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑا کام کروں, کہ 2-4 حضرات سے ملوں جو ان کے رباعیاں, ان کے قطعے پڑھتے ہیں, لیکن وہ ایک محدود, کیونکہ وہ شاعر اہل بیت میں نے پہلے بھی ذکر کیا. تو اچھا, وہ ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کے جو ماموں تھے, جی, پروفیسر خلیفہ جلیل عباس صدیقی مرحوم, وہ پول سائنس کے تھے, لیکچرار تھے. پھر آہستہ آہستہ پروموٹ ہوتے ہوتے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں, اپنے ہی کالج میں, ایمرسن کالج میں بن گئے چیئرمین. اور انہوں نے اس کا, جب وہ چیئرمین بنے اپنے کالج میں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ مجھے یہ بات یاد ہے ان کے لفظ, کہ میں آج بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں, اپنی ہی جو میری جس کالج سے میں پروان چڑھا پڑھا ہوں, اسی میں جاب کی, اسی کالج نے آج مجھے اتنی عزت دی کہ میں وہاں چیئرمین بناؤں. اور اس کے بعد وہیں سے وہ ریٹائر ہوئے, اور وہ بھی بہت مزاحیہ انداز میں بات کرتے تھے, اور اچھی شاعری اور اچھی باتیں ان سے ہم نے بہت سیکھی ہیں. ان کے صاحبزادے کمپٹینسی میں پڑھے؟ جی, وہ ڈاکٹر سجاد, اور ان کے چھوٹے بھائی احمد جواد, اور ان سے چھوٹے اسد حماد, ماشاءاللہ صاحب برسر روزگار ہیں سارے آج کل الحمدللہ. تو پروفیسر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اسی سال میں سٹارٹ میں. درجات بلند ایک آدمی سے بڑے ملاقات ہوتی رہی ان سے. اچھا, آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے اور اسکول کے جو مدارج ہیں, ذرا مختصراً اس کے بارے میں, اور وہاں جو علمی ادبی تحریکات تھیں اس میں آپ کی جو شرکت تھی وہ کیا تھی؟ تعلیم تو وہی ملتان کی لوکل میری ساری, ٹھیک, پہلی کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک سارا میں ملتان میں پڑھا. سب سے پہلے ملت سکول, اور اس کے بعد پھر ملت یہاں سے جب شفٹ ہوا تو ہم چلے گئے کمپریہنسو اسکول میں. کمپریہنسو سے بعد پھر پائلٹ میں, پائلٹ سے انٹر کیا, پائلٹ سے میٹرک کیا, سیول اینڈ کالج سے انٹر کیا, ایمرسن کالج سے گریجویشن کیا, اور جب ماسٹر کیا تو اپنی BZU سے. اور مجھے فخر اس بات کا کہ میرے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر عاشق دورانی صاحب تھے, جو بعد میں VC بنے, ماشاءاللہ حیات نے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, زندگی دے. تو اس بات پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں. اچھا, تو ان تمام جو علمی مراحل تھے,
तो कहीं बज़्म अदब में भी हिस्सा लेते रहे? जी, बज़्म अदब की क्लास होती थी हर जुमेरात को, कभी जुम्मे को भी हमें याद है कि कुछ ना कुछ होता था। उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था कि वो बच्चों से नज़में तैयार करवाते थे, बच्चों से कहते थे कोई एक्ट करके दिखाएं। तो वो जो सारी उस वक्त की हमारी कारस्तानी है ना, वो हमने चाहा कि अब इस उम्र में आके उसको पूरा किया जाए। वाह। पोइट्री भी की, लेकिन वो किस महदूद लेवल तक। मैंने एक गज़ल भी लिखी थी, अनवर जमाल साहब ने, प्रोफेसर साहब ने उसकी तसीब भी की। वो नखलिस्तान मैगजीन था अमरसन कॉलेज का, 85 में उसमें शाये भी हुई। वाह। तो उसके बाद फिर मुझे हिम्मत नहीं हुई पोइट्री लिखने की। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है। आप जो है वो मुंतखब कलाम जो है वो मुख्तलिफ इंतखाब में पढ़ता हूँ, पेश करते हैं वो। अच्छा, आपके जो क्लास फेलोज थे, कुछ खास दोस्त जिनका नाम आप लेना चाहेंगे कि जिनके साथ सारी उम्र गुजरी, अब भी उनके साथ एक ताल्लुक वास्ता है? जी, सबसे पहले तो मेरे अपने तायाजाद भाई आमिर शहजाद सिद्दीकी, जिनसे मैं मुतासिर हूँ। आमिर शहजाद और मैं इकट्ठा लिखते थे। आमिर शहजाद ने अब अपनी कालमों की 5 किताबें लिख दी। तो जब चौथी किताब आई तो मैंने कहा तुम्हारी तो 4 किताबें आ गई, मेरी तो एक भी नहीं आई। तो मुझे वहां से शौक हुआ, मैंने अपने ज़ाहिर हरम के नाम से जो किताब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो बाकी मेरे दोस्त हैं, रजीदीन रजी हैं, क्लास फेलो है मेरे इंटर के, शाकिर हुसैन शाकिर है मेरे इंटर के क्लास फेलो हैं, और भी दीगर सारी मतलब बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारा। हमारे जो प्रोफेसर साहिबान थे उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, मरहूम तासीर वजदान साहब से और मरहूम प्रोफेसर शौकत मुगल साहब से, इंटर में थे, हमें पढ़ाते थे। और प्रोफेसर हुसैन साहब मरहूम, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो शायद उनके वही हमारे आइडियल थे। उनके बाद जो हमने अपनी तंजीम बनाई 2003 में ताबीर अदब के नाम से, शायद वही हमारा जो इंटर का टाइम गुजरा ना प्रोफेसर साहिबान के साथ, वहाँ अक्सर वो कहते थे चले भाई आज हमने पढ़ना नहीं है, तासीर वजदान साहब की बात कर रहा हूँ, आज कोई शेर सुनाए। क्या बात है। तो वो हर बच्चे की एक शेर सुनाता था। लेकिन ये भी एक तहरीक है। हाँ जी बिल्कुल, एक साहिब इल्म शख्स की किस तरह बच्चों को तहरीक दी जाए। और हमें पता होता है कि आज हमने शेर याद करके जाना है। वाह वाह वाह। तो तासीर वजदान साहब ने एक शेर सुनाया जो मुझे आज तक याद है कि वो इस रविश में चमन से होकर निकले बेनकाब, वो इस रविश में चमन से होकर निकले बेनकाब, दफतन हर एक गुल का रंग गहरा हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आज तक मुझे उनका शेर याद है। वाह, देखना अच्छा शेर ज़हन पर नक्श हो जाता है। बेशक, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आमिर शहजाद सिद्दीकी का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इकट्ठे होते हैं। जी जी। कभी कभी वो समझते हैं ऐसा कि मुझे बुला लेते हैं कि भाई इस प्रोग्राम की निज़ामत आपने करनी है, वो भी साथ होते हैं। तो वो आमिर महमूद नक्शबंदी और आमिर शहजाद जब किसी प्रोग्राम में आ रहे होते हैं और मैं वहाँ नकीब होता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई इस वक्त जो है आमिराने शहर जो है नहीं, अच्छी बात है। देखिए आप एक अपना अंदाज है और हम आपके जो जब आप नकाबत करते हैं तो सबको अपनी तरफ आप मुतवज्जे कर लेते हैं और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। अल्लाह ये आपकी ज़रा नवाजी है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपकी एक बड़ी खूबसूरत और खूबसीरत किताब, पहली किताब, यकीनन मैं समझता हूँ कि एक तो हज वैसे ही बहुत बड़ी सादत है और उस पर फिर आपने माशाल्लाह एक किताब सफ़रनामा हज जो है उसे मुकम्मल किया, नाम भी उसका खूब रखा, ज़ाहिर हरम। और इसके बैक पर मैं देख रहा था कि प्रोफेसर अनवर जमाल साहब जो हैं उन्होंने कलिमात मोहब्बत जो है वो उन्होंने यहाँ लिखे। तो ये किताब लिखने का जो आपके जहन में तस्वुर है, ये आपने बताया कि भाई आमिर शहजाद सिद्दीकी से आप मुतासिर हुए, उनकी 5 किताबें आ गई, आपने कहा चलो मेरी भी एक आ जाए। तो इसका आगाज़ जो है वो कब किया, यानी वहाँ से आने के बाद या किस सन में आपने ये हज किया और फिर इसकी तहरीक कैसे पैदा हुई? ये मेरा प्रोग्राम तो था कि मैं कोई ना कोई कुछ लिखूंगा, क्योंकि लिखता आ रहा था। ठीक है। तो मैंने 2006 में हज किया अपनी वालिदा के साथ। अच्छा। 2005 में वालिद साहब की डेथ हुई। ठीक है। उससे अगले साल जो हज था वो मैं वालिदा के साथ 2006 में। हाँ जी, हज पे चले गए। ठीक है। तो वहां से मैं हिंट्स लिख के लाया कि मैं जरूर अपना सफरनामा लिखूंगा, अखबार में प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है। जैसे सब लोग करते हैं। ठीक है। तो किताब का मेरे जहन में नहीं था उस वक्त। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं पहले अखबार में लिखता था।
तो उसमें फिर मैंने अपना घर आके जैसे हम वापस आए हज के बाद तो इसको लिखना शुरू किया। हम बैठ गए कि आहिस्ता 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 हम इसको लिखते रहे। वो लिखते लिखते कभी 20 सफ़े हो गए, कभी 30 हो गए, ऐसे बढ़ते गए आहिस्ता आहिस्ता। और इस बात को तकरीबन हो गए कुछ 14 साल मैं मुकम्मल ना कर पाया। अब मेरे ज़हन में था कि मैं इसको पता नहीं कब मुकम्मल करूंगा, कब लिखूंगा। प्रोफेसर कैसर हाशमी साहब का मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, उनसे अच्छे मरासिम में, तो वो गाहे बगाहे पूछते रहते हैं भाई क्या कर रहे हो। तो उससे एक तहरीक पैदा होती है कि बंदा कुछ ना कुछ तो करे। तो उन्होंने मुझे कहा जब ये कोविड आया ना 2020 में 19-20 में, तो उन्होंने, क्योंकि अब काम तो था नहीं हमारे पास करने को, उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। मैंने कहा सर मैंने बस वो कुछ सफ़े लिखे हुए हैं ज़ाहिर हरम के, तो मैं इसको मुकम्मल करना चाहता हूँ, बस दिल नहीं चाहता। तो उन्होंने मुझे कहा, समझाया बल्कि, और ये तहरीक पैदा उन्होंने करवाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि यही वक्त है इसको मुकम्मल करने का, जब आपके पास टाइम ही टाइम है। मैं सुबह की नमाज पढ़ता और बैठ जाता, पता चलता कि मैं 10 सफ़े लिख चुका हूँ। मैंने मामूल बना लिया इस बात को। तो करते 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 इसको मैंने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद फिर मैंने मशवरा किया आमिर भाई से, अब क्या करूँ। उसने कहा कि इसको प्रिंट करवाएं, जरा इसकी गलतियां निकलवाएं। फिर पब्लिशर है किताब नगर, शाकिर हुसैन शाकिर भाई के पास गया मैं, उन्होंने मुझसे बड़ा तामुन किया और उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया इसको पब्लिश करवाने में। तो आज ये किताब आपके सामने। जनाब डॉक्टर खलीफा मसरूर हसन सिद्दीकी जिक्र कर रहे थे, और उस किताब के बारे में इंशाल्लाह वक्फे से वापसी के बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। गिब्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। गिब्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले
मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब प्रोफेसर अनवर जमाल साहब ने जो मोहब्बतों का नजराना पेश किया है, वो उसमें से चंद जुमले मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ कि खलीफा मसरूर का सफ़रनामा ज़ाहिर हरम, हज बैतुल्लाह और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा की दास्तान मोहब्बत है, जो मुझे इस एतबार से मुनफरिद और अछूता लगा है कि इस सफ़र के वाक़यात और मुशाहिदात को उन्होंने फिक्शनाइज्ड और ग्लैमरस करके पेश नहीं किया। उनके इजहार का सादापन हुस्न तहरीर बनकर कारी की दिलचस्पी को बरकरार रखता है। नाज़रीन, इस किताब को मैंने पढ़ा, बड़ी तवज्जो से पढ़ा। हज का मामला अपनी जगह, लेकिन मैंने महसूस किया कि खलीफा मसरूर हसन सिद्दीकी ने वो जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, लोगों के साथ कोई गुफ्तगू है, इंटरचेंज है, सफ़र के मामलात हैं, कहीं कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया है, उसको भी यानी इन्होंने हर चीज़ को इसके अंदर कोट करने की कोशिश की है और इसको बड़ा दिलचस्प बना दिया है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इस किताब में उन्होंने क्या क्या चीज़ें शामिल की और किस अंदाज से इसको मुकम्मल किया। जी, इसमें जैसे नाम है इसका ज़ाहिर हरम, तो जब मैं अपनी किताब किसी दोस्त को गिफ्ट करता हूँ तो उससे मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इसमें उसका जिक्र तो है हज का, कि कैसे कैसे क्या क्या वाक़यात हुए, या इसमें मालूमात हैं सारी, ठीक है,
اس میں مزاح بھی ہے کیونکہ مزاح میری طبیعت میں ہے، شامل ہے. جو میرے بزرگوں سے خلیفہ جلیل عباس صاحب بہت مزاحیہ باتیں کرتے تھے مرحوم. اچھا اس میں فیلنگز ہیں، نیچرل فیلنگز ہیں. ہاں اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. اور میری جو اردو ہے وہ بہت سادہ ہے، مجھے سادگی پسند ہے ویسے بھی اپنی طبیعت میں. تو جو کچھ میرے اندر تھا وہ اس کتاب میں ہے. واہ واہ. سادے لفظ اور بڑی سادگی سے میں نے اس کا ذکر بھی کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ ایک معجزے کا بھی ذکر ہے کہ میں وہاں جب بیمار ہوتا ہوں حج سے پہلے، صرف 4 دن یا 6 دن تھے ہمارے پاس، تو دوائی تو میں لے رہا تھا وہیں پہ پاکستان ہاؤس سے، لیکن جب میں نے والدہ سے کہا میں بہت بیمار ہو گیا، چیسٹ انفیکشن شدید، کہ میں نہیں اٹھ سکتا، 3 دن کے بعد حج ہے، میں حج نہیں کر سکوں گا، تو بہت پریشان ہوں. وہاں میرے کزن رہتے تھے مکہ میں ہی عزیزیہ میں، والدہ نے ان کو فون کیا کہ اس کا کچھ کریں. وہ میاں بیوی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ چچی جان آپ اور مسرور بھائی ہمارے ساتھ چلیں 3 دن کے لیے، ہمارے گھر رہیں گے تو ہم آپ کی خدمت کر سکیں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے گئے ان کے ساتھ، اور ان کی آفرین انہوں نے بہت خدمت کی اور میں بہت بہتر ہو گیا. واہ واہ. اتنا بہتر ہوا کہ میں چل کے آ گیا واپس. جیسے ہی آیا اسی کمرے میں اسی بیڈ پہ میری پھر وہی حالت، میں اٹھ بھی نہ سکوں. اللہ اکبر. اب رات کو 10 بجے ہماری گاڑی آنی ہے، مینا کے لیے جانا ہم نے، میں نہیں اٹھ سکتا. ہمارے علامہ صاحب مولوی سلیم محمدی صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جا رہے ہیں مغربین پڑھنے حرم میں، جب آئیں تو آپ تیار ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. والدہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، پچھلے 8 دن سے وہ حرم نہیں گئی کیونکہ میں تو بیمار ہوں. آپ میری وجہ سے. ہاں تو وہ جب آئے میری وہی حالت، انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، حوصلہ دیا، ہمت پیدا کی. میں نے بھی کوشش کی، میں کسی طریقے سے، انہوں نے میرا بازو پکڑا کہ آپ جائیں واش روم میں جائیں، طہارت کریں اور غسل کریں اور احرام باندھیں. میں واش روم میں گیا، میں نے طہارت کی، میں نے غسل کیا. میں نے کہا آپ لوگ چلے جائیں، میں احرام باندھتا ہوں. میں نے جیسے ہی احرام کی نیچے والی چادر جو باندھی، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ مجھ میں طاقت آ گئی. روحانی طاقت. روحانی طاقت آ گئی. میں ایسے گرتا جا رہا تھا، میں ایسے کھڑا ہو گیا، سیدھا ہو گیا. سبحان اللہ. اور جب میں نے اوپر والا کپڑا لیا تو مجھے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہے. مجھے میں 20-25 سیڑھی اتر کے نیچے چلا گیا، اور سب قافلے والے حیران تھے کہ یہ ہو کیا گیا اس کو. واہ واہ واہ. کہاں اتنے بیمار اور کہاں بیمار. ابھی کہہ رہے تھے میں اٹھ نہیں سکتا، اور وہ مجھے سمجھانے والے ہوں کہ آرام سے، تسلی سے، کوئی جلدی نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ بالکل ٹھیک ہوں. یہ ایک زندہ معجزہ ہے. سبحان اللہ. جو میرے ساتھ ہے، اس کا ذکر میں نے کیا. میں نے پڑھا اس میں. اور ناظرین جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ مزاح جو ہے وہ طبیعت میں شامل ہے، تو یہاں 1-2 جملے دیکھیے گا کہ سب کی نظریں ہمارے اوپر ہوں گی اور ان کی بھی جنہوں نے کھانا سرو کرنا ہے. بہرحال ہمارے پیٹ کو سکون ہوا تو ہمیں بھی آرام آ گیا. اتنی دیر میں موصوفہ ٹرالی لے کر آ گئیں اور تمام مسافروں کو کھانا تقسیم کرنے لگیں. ہمیں یہ منظر دیکھ کر کئی مرتبہ نشتر ہاسپٹل کے وارڈ نمبر 3 کا کھانا یاد آ جاتا جو ہم نے اپنے بھائی کے گلے کے آپریشن کے دوران کھایا. جی بالکل ایسے ہی. تو اس طرح کی بات چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہیں جو اس سفر نامے کو ذرا خوبصورت بناتی ہیں کہ آدمی جو ہے وہ جو روایتی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر بھی بہت کچھ دیکھتا ہے. اچھا یہ کتاب تو ماشاءاللہ مکمل ہو گئی. جی تو مستقبل میں کوئی اور ایسا آئیڈیا ہے؟ جی انشاءاللہ. اس کے بعد میں نے سفر نامہ جو میں حج پہ گیا تھا 2006 میں 2017 میں پھر 2018 میں مسلسل 2 سال تو مجھے شرف حاصل ہوا کربلا کی زیارات کا، عراق کی زیارات کا. نجف اشرف میں گئے، کربلا گئے. تو میرے ذہن میں تھا کہ ابھی میں یہ سفر اپنا نہیں لکھتا جب تک کہ میں حج کا سفر مکمل نہ کر لوں. ابھی وہ میرے اندر ایک خواہش ہے، خلش ہے کہ میں وہ سفر شروع کروں، لکھنا شروع کروں. لیکن میں ابھی اس کو نہیں لکھ سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ابھی نہیں ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جب بھی زیارات کے لیے گیا تو انشاءاللہ سفر عشق کے ٹائٹل سے میں کتاب لکھوں گا. واہ واہ. سفر عشق. سفر عشق انشاءاللہ. کیا اچھا عنوان ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہوگا. اچھا میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کا انتخاب ہے جو مختلف پروگراموں میں آپ پیش کرتے رہتے ہیں،
تھوڑا سا آخر میں وہ بھی سنیں گے آپ سے، لیکن میں چاہوں گا کہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا کیجیے کہ کیا دینا چاہیں گے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں پیغام دینے والا، میری کیا حیثیت ہے۔ اللہ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے، واہ 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 واہ۔ یعنی اس میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی کا نچوڑ آ گیا۔ جی بے شک، واہ واہ واہ، یہی آپ کا پیغام ہے، اور اسی پیغام پہ اگر عمل کر لیا جائے تو دین و دنیا میں جو ہے وہ انسان سرخرو جی ہو بالکل سکتا ہے۔ بالکل، واہ واہ، انشاءاللہ عاقبت بھی سنور جاتی ہے بندے کی۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ مختلف پروگراموں میں انتخاب پیش کرتے ہیں اور انتخابی واقعی انتخاب ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج بھی اس پروگرام میں آپ کو انتخاب یا مختلف چیزیں پیش کرنا چاہیں تو ہمارے ناظرین جی ضرور، آپ کی سننے اجازت کے سے، لیے بےتاب آپ کی ہیں، اجازت سے جی عطا کیجیے گا۔ پہلے تو میں ایک ربائی میرے نانا میاں مرحوم خلیفہ نذیر حسین صدیقی صاحب، واہ، سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، واہ، سفر طویل ہے عمر دراز دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا ہے کائنات چھوٹی ہے، واہ، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ بھائی کیا خوبصورت ہے، واہ 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 واہ، شکریہ۔ اور اس کے بعد پھر میں ایک انتخاب ہے منو بھائی کا، مرحوم منو بھائی کہتے ہیں، او بھی خوب دہاڑے سن، او بھی خوب دہاڑے سن، ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ، ਵਾਹ ਵਾਹ، ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਹਾ, ਮਿਲਦਾ ਏ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰੋਈਏ ਤੇ ਸੋ نہیں سکتے۔ آہا آہا، بھئی کیا تلخ حقیقت ہے، اور انہوں نے کس اچھے انداز میں دو ادوار کو انہوں نے بیان کیا۔ واہ واہ واہ، کمال کر دیا، کمال کر دیا، کیا موازنہ ہے، اور آپ کا انتخاب بھی خوب ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ٹائٹل ہے اس کا عشق، ایک غزل کے طور پہ انتخاب کی صورت میں۔ کب دواؤں کا محتاج ہوتا ہے، کب دواؤں کا، کب دواؤں کا محتاج ہوتا ہے، عشق لا علاج ہوتا ہے۔ واہ واہ، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کا اپنا رواج ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، دشت کربل میں سر کٹاتا ہے، عشق مقتل کی لاج ہوتا ہے۔ آہا، عشق جھکتا نہیں کسی صورت، یہ حسینیت مزاج ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، عشق کے عین سے عبادت ہے، عشق روح کا اناج ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہے۔ عشق جسموں کو سر نہیں کرتا، اس کا ذہنوں پہ راج ہوتا ہے۔ خوب ہے۔ عشق میں شاہ فقیر ہوتے ہیں، عشق کانٹوں کا تاج ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، عشق میں کوئی حد نہیں ہوتی، عشق میں کل نہ آج ہوتا ہے۔ واہ، عشق خود ہی ظلم کرتا ہے، عشق خود ہی احتجاج ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر خلیفہ مسرور حسین صدیقی صاحب کا شکریہ، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ اور ناظرین، اس میں آپ نے دیکھا کہ ماضی کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے شیئر کیا، یقیناً وہ ایک ایسا ماضی ہے کہ جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے ہے، انسان اگر ہے تو محبت کے لیے۔ اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash,
Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.